السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ربی زدنی علما نافعا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر کریں گے، ان کی زندگی پر. آج تک ہم نے کافی انبیاء پہ جانا، انبیاء کے بارے میں، اور ان سے بہت سارے اسباق بھی لیے. انشاءاللہ ایوب علیہ السلام کا آپ لوگوں کو تھوڑا ڈفرینٹ لگے گا. ان کا کیریکٹر جو ہے اور ان سے جو ہمیں لیسنس ملیں گے وہ بھی لٹل بٹ ڈفرینٹ. تو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اسحاقی کی نسل سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو اسحاق ہیں ان کی نسل سے ہی ان کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنایا. جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. تو یہ قرآن کی دلیل ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی نبوت کی، کہ وہ بھی نبی تھے، ایک رسول تھے. تو لہٰذا دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت جو تھے بالکل تمام انبیاء سے ہٹ کر ان کا کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ مالدار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمت، جو دنیاوی نعمت ہوتی ہے، ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا. یعنی مثلاً لاتعداد جانور ان کے پاس تھے، گھوڑے ان کے پاس تھے، لاتعداد مویشی ان کے پاس تھے. اس کے علاوہ لاتعداد نوکر چاکر بھی تھے، اور اس کے علاوہ زرعی زمینیں جو تھیں وہ بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی. فارم کی جو زمینیں ہوتی ہیں جس پہ فارمنگ کی جاتی ہے، وہ بھی کیسی زرخیز زمینیں جس میں مطلب اتنے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس بیج ڈالا اور اگ گئے. تو ایسی زرخیز زمینیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی. اس کے علاوہ اولاد بھی کثرت سے عطا کی ہوئی تھی. تو اولاد سے کیا ہو گیا؟ مال و دولت ہو گئی، اور جو ہے زمینیں ہو گئی، کاشتکاری. اس کے علاوہ جو ہے وہ بزنس کیا کرتے تھے، اور بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہارت دی ہوئی تھی، اتنی برکت دی ہوئی تھی کہ وہ دور دور تک ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا. وہ کہیں بھی جاتے، مطلب کسی ایسا سمجھے کہ جس پہ ہاتھ رکھتے وہ سونا بن جاتا. تو ان کا معاملہ یہ تھا. اتنی بے شمار دولت، ساتھ میں نوکر چکر، محلات، اور سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو قوی جسم، خوبصورتی اور اچھی سکن جیسے بولا جاتا نا، بہت اچھے نوجوان، ایک لبھانے والے پرکشش جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کی جوانی، اس طرح کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی. تو کیا مال و دولت، اولاد بے شمار، غلام نوکر بے شمار، زمینیں بے شمار، نہایت خوبصورت، ہٹے کھٹے اور صحت مند، بہت اچھی والی صحت. ان تمام چیزوں کو لے کر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا. اتنے بے شمار دولت اللہ تعالیٰ دینے کے باوجود، بے شمار دنیا دینے کے باوجود، عاجزی انکساری ان کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تکبر سے وہ بالکل خالی تھے. گھمنڈ، کسی کو چھوٹا جاننا، یہ سب کچھ نہیں تھا. تو ان کے اخلاق و کردار کو اگر آپ ناپنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہیے کس لیول کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق و کردار دیا تھا، کہ ان کو نبی بنایا تھا. نبی کے لائق تھے وہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بنا تھا. یعنی کہ دین کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ان کو نبوت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور دنیا تو بے شمار ان کو دی ہوئی تھی. تو ان سب کو پا کر وہ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ دولت کو حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوئے. اپنے مشن، اپنے مقصد سے وہ کبھی غافل نہیں ہوئے. ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت وہ دیتے رہے، اور بزنس بھی کرتے رہے، دولت بھی کماتے رہے، اور نوکر چاکر سے وہ کام بھی لیتے رہے. یعنی عیش و آرام کی زندگی، لگژری لائف جس کو کہا جاتا ہے، اس لائف میں وہ نبی تھے. شاید ہم نے کسی نبی کے بارے میں نہیں پڑھا ابھی تک نا، کہ کوئی نبی ایسا، زیادہ تر کیا ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں کہ وہ چرواہے ہوتے تھے، جانوروں کو چراتے تھے، رائٹ؟ مشکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، یتیمی کی زندگی میں پیدا ہوئے، تکلیفیں اٹھائیں، تب کہیں جا کر انہوں نے اسٹیٹ بنایا، رائٹ؟ لیکن ان کا ہے کہ یہ بے شمار لگژری لائف تھی. یہ نہیں کہ دولت ہے، نبی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بانٹ دی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینے میں جانے کے بعد ڈھیر ساری دولت کا موقع ملا تھا، بہت ساری دولت ان کو ملی تھی کہ وہ عیش آرام کی زندگی جی سکتے تھے، لگژری لائف جی سکتے تھے. لیکن انہوں نے نہیں جی تقوی کی وجہ سے نا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے نبوت کے ساتھ ایک لگژری لائف جی. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا صحیح استعمال کیا، اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی دنیا بھی وہ گزار کر گئے.
ہے نا. تو اب دیکھیے کہ اتنی اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ان کی آزمائش کرتے ہیں, ہے نا, ان کی آزمائش کرتے ہیں, ان کا ایک امتحان لیا جاتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہم ہمارے جیسے بندے کہہ سکتے ہوں کہ ان کو پوری دنیا ملی ہوئی تھی, اسی وجہ سے وہ آپ کی عبادت کرتے تھے, اسی وجہ سے وہ اچھے اخلاق کے جب مشکل پڑے گی تب بتاؤ کہ کیسے بندہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے تھام سکتا ہے. تو شاید اس وجہ سے خیر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھانا کہ ان کی آزمائش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لینا شروع کی. تو جو ہے ایک ایک کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد بھی جو ہے لاتعداد اولاد تھی. کہا جاتا ہے کہ 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے ان کے, مطلب پورے 14 بچے تھے ان کے. کتنے؟ 14 بچے تھے. تو اتنے بے شمار بچے تھے, لیکن اتنی مطلب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, اولاد کی کثرت اولاد بھی جو ہے ایک فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا. اولاد کا ہونا اور زیادہ ہونا وہ بھی ایک تکبر, مطلب ایک فخر, ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی. تو اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا. اللہ کی نبوت کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا وہ اس کو نبھاتے رہے. لیکن پھر جب آزمائش کا وقت آیا, ایک ایک کر کے ان کے سارے بچے جو ہے فوت ہو گئے. ایک ایک کر کے وہ کیا وجہ تھی, کیسے مرے, وہ سب ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری 14 اولاد, 14 یا 12 جتنے تھے, سب کے سب فوت ہو گئے, سب کا انتقال ہو گیا. کچھ علماء کے نزدیک نا وہ دور ہو گئے, لیکن زیادہ پختہ رائے یہی ہے کہ ان کا جو ہے انتقال ہو گیا. تو اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو اتنی بے شمار ان کے جانور, مویشی, اتنی زرعی زمینیں, سب کچھ تھیں, جو زرعی زمینیں تھیں وہ سب بنجر ہو گئی. اس میں جو ہے وہ فصل دینا وہ انہوں نے بند کر دیا زمینوں نے. تو اس طرح جو ہے ان کا وہاں پہ گھاٹا جیسے شروع ہوا, تو بزنس ٹھپ ہو گیا. جو وہ بزنس کرتے تھے اس کی ریل پیل جو ہے وہ رک گئی. اس کے بعد جو ہے نوکر چاکر ختم ہو گئے, وہ بھی چلے گئے. جب یہ پوری چیزیں ختم ہو گئیں, اولاد چلے گئی, مال و دولت ختم ہو گئے, زرعی زمینیں جو ہے بنجر ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, تب اس کے بعد ان کو جو ہے ایک بیماری لاحق ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اعتبار سے جس اعتبار سے ان کو نعمتیں دے رکھی تھیں, ان اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. تو مال و دولت ختم, زمینیں ختم, نوکر چاکر ختم, اولاد ختم. اب جو ہے اتنی خطرناک بیماری بھی, اور ایسی بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی شدید بیماری تھی ان کو. اور بعض علماء کے نزدیک وہ بیماری جو ہے نا اسکن کی بیماری تھی, کہ اتنی شدید بیماری تھی کہ وہ چلنے پھرنے کے بھی لائق نہیں رہے. ان کو اٹھا نہیں جاتا تھا, ان سے بیٹھا نہیں جاتا تھا, ان سے چلا نہیں جاتا تھا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ گوشت ان کے اسکن سے نکل کر زمین پر گرتا تھا. اتنی خطرناک بیماری تھی. کہا جاتا ہے کہ چیچک انہی کو پہلے آیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اسکن کی کوئی بیماری تھی جو مطلب اتنی شدید وہ بیماری تھی کہ گوشت نکل کر ایسا گرتا تھا کہ ایک وقت میں جہاں پر وہ ایک خوبصورت اور جو ہے ایک طاقتور نوجوان تھے, وہ ایک وقت ایسا آیا کہ صرف ان کے جسم میں جو ہے ہڈیاں اور پٹھوں کے علاوہ کچھ باقی نہ تھا. اتنا پورا گوشت گر گیا تھا اسکن سے. اور پھر یہ بیماری اتنی آگے بڑھی کہ وہاں سے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہوئی, ان کی باڈی سے, ان کے اسکن سے جو ہے اسمیل آنا شروع ہوئی. تو جب دیکھیں کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اس کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہوں. اب ہم نے پچھلی ہی کلاس میں پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جب غائب ہو جاتا ہے تو ان کی غم کا کیا عالم تھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, رائٹ. دیکھیں اسی وجہ سے دیکھیں صبر ایوب فیمس ہے. تمام انبیاء کے اندر صبر تھا, لیکن صبر کی جو صفت تھی وہ ایوب علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی, بہت ہائی لیول کا تھا. کہ انہوں نے ایسا صبر کیا, کہا جاتا کہ ایک لفظ انہوں نے اللہ کے خلاف بات نہیں کی, ایک لفظ شکوہ شکایت نہیں کی. تو جب اسمیل آنا شروع ہوئی تو آس پاس کے جو دوست رشتہ دار جو تھے, بچے تو خیر مر چکے تھے, سبھی نے دوری اختیار کر لی. کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا. صرف ان کی بیوی تھی جو ان کی تیمہ داری کرتی تھی, اور 2 دینی بھائی تھے جو ان کی نبوت کے سلسلے میں کام کرتے تھے, دعوت کے کام میں ہیلپ کرتے تھے. وہ بھی دور کھڑے ہو کے وہ ان سے بات کیا کرتے تھے. اب تھوڑا امیجن کریں کہ اتنا برا حال, اتنا اگر کسی کا ایک بچہ بھی, جیسا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کیسے ان کی آنکھوں کی روشنی غم کی وجہ سے چلی گئی, لیکن ان کے 14 بچے مر جاتے ہیں, ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, صحت بھی چلی جاتی ہے, عالم اتنا آ گیا تھا ان کی فقر و فاقے کا, مطلب گھر میں راشن نہیں, کھانے کو نہیں, علاج کے لیے پیسہ نہیں. تو یہاں تک کہ وہ جو ملکہ کی زندگی جس نے گزاری ان کی بیوی, اب ظاہر سی بات ہے اتنے ملینر کی بیوی کی کیسی زندگی رہی ہوگی نا, لگژری لائف وہ بھی جی رہی ہوگی نا. تو لیکن ایسی حالت نوبت آ گئی کہ ان کی بیوی کو دوسرے کے گھروں میں کام کرنا پڑا, نوکرانی کا کام کر کے وہ کچھ پیسہ وہاں سے کما کر لاتی اور اپنے شوہر کا خرچ وہ اس سے چلایا کرتی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے کام دینا بھی بند کر دیا.
کہ لوگ سمجھنے لگے کہ ایک چھوت کی بیماری ہے، اس سے تو گوشت جھڑتا ہے، کیڑے جھڑتے ہیں، اس میں سے اسمیل آنے لگی ہے کہ ان کی بیوی کو اگر ہم انٹری دیں گے تو ہمارے بچے اور ہم لوگ جو ہے غیر محفوظ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے جاب ان کو دینا بند کر دیا. اب یہاں پہ کھانے کی بھی وہ پریشانی شروع ہو گئی، دوائی علاج کیسا کرایا جائے کیونکہ پیسہ ہی نہیں تھا، ساری دولت سب کچھ ختم ہو چکی تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی ان کے راکھ لا کے ان کے نیچے ڈالتی تھی کہ کچھ ان کو آرام مل جائے. اتنی تکلیف میں وہ تھے، اتنی تکلیف میں. لیکن مجال جو انہوں نے اللہ کے ایک لفظ کی بھی شکایت اللہ کی ذات سے کی ہو، نہ لوگوں کے رویے کی ہو، کبھی نہیں کی. صرف خاموشی سے وہ جو ہے صبر کرتے رہے. پھر جب لوگوں نے کام دینا بند کر دیا، پیسہ گھر میں آنا بند ہو گیا، کھانے کے لیے کے فاقے پڑ گئے، تب ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو ہے اپنے مطلب ایک لفظ ان کی زبان سے، کب یہ آخر آزمائش ختم ہوگی. اس طرح کا کوئی جملہ ان کی بیوی نے کہا. حالانکہ وہ بھی اچھی نیک تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان تھی، نبی نہیں تھی، انسان تھی. انسان ہونے کے ناطے ہو گیا ہوگا ان کے منہ سے. تو یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بری لگتی ہے کہ وہ اس وقت بیماری کے حالت میں قسم کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت دی تو میں تم کو 100 کوڑے ماروں گا. تم نے اللہ کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے تم نے اور میں نے اتنے سال 70 سال پچھلے اللہ کی اتنی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، اور ابھی آ کے بیماری اتنے 70 یا 60 سال بھی نہیں ہوئے کہ تم جو ہے پریشان ہو گئی. مطلب یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ہزار نعمتیں اللہ کے پوری صحت کے ساتھ اچھے سے گزارتے رہتے ہیں، تب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے بول کے. جیسے ایک سر کا درد شروع ہو گیا، ایک بخار سے آ گئی، کیسی ناشکری، کیسے الفاظ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں. تو یہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کا، اللہ پر توکل اور اللہ سے محبت کا ایک لیول تھا کہ وہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں تم کو جو ہے 100 کوڑے ماروں گا. اس کے بعد جو ہے جب لوگ کام دینا بند کر دیتے ہیں، ان کو مشکل ہونے لگتی ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. حضرت ایوب تب بیوی بلکہ ان کو ترغیب دلاتی ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اپنی صحت کے لیے. مطلب اب تک حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرنا بھی شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ناشکری میں نہ آ جائے، ہے نا، کہ میں اپنی تکلیف اللہ کے ساتھ بیان کر دوں تو کہیں اللہ کو برا نہ لگ جائے. کچھ اس طرح کا سوچا ہوگا کہ انہوں نے اب تک نہیں دعا کی تھی. پھر جیسے ہی ان کی بیوی کہتی ہیں، تب جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا وہ دعا بھی سنیے کہ دعا کرتے وقت انہوں نے دعا کے لیے جو الفاظ کا چناؤ کیا تھا وہ کتنے احتیاط سے کیا تھا. ایسے الفاظ، ایسے مختصر اور جامع الفاظ کا سلیکشن کیا تھا انہوں نے دعا کے لیے کہ جس میں کہیں سے بھی ناشکری نہ جھلک رہی ہو، کہیں سے بھی بے صبری نہیں جھلک رہی تھی، کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں گزر رہی تھی. اب کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتے ہیں ہمارے الفاظ؟ اللہ میں تھک چکی، میں بیزار آ چکی، میں برداشت نہیں کر سکتی، اب مجھے اللہ تعالیٰ تو شفا دے دے، اللہ تو میرے ساتھ، میں فقر و فاقہ میں بھوک سے مر رہی ہوں، تو مجھے کھانا دے دے. اس طرح کی نہ دعا کرتے ہیں. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے رب میں تکلیف میں ہوں، تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. صرف کیا رحم کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو زیادہ بیان کیا، اور صرف اپنی تکلیف کا کیا ہے اظہار کیا کہ میں تکلیف میں ہوں اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. دعا کا طریقہ دیکھیں تو سبحان اللہ، کتنا بہترین انداز، کتنا جامع الفاظ، نہ شکوہ نہ شکایت نہ بے صبری کی کوئی جھلک، کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کو جو ہے کنیکٹ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ انہی کی دعا کے الفاظ نقل کرتا ہے، سورہ سواد کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. کیا کر کے اس اپنی جو بیماری ہے، اپنی جو تکلیف ہے، اس کی نسبت وہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ شیطان کی طرف کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف نہیں کر رہے. تو ایک طریقہ بھی ہمیں ملتا ہے نا، ہمیں یہاں سے ایک طریقہ ملتا ہے دعا کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر اچھی چیز اللہ کی جانب سے، ہر بری چیز شیطان کی جانب سے. کیوں؟ اب مثال کے طور پر اگر میں کہیں بیٹھی ہوں، ہدایات بولا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. گمراہی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ ہماری نیتیں، ہمارے اعمال، ہمارا چاہنا، ہمارا جو انٹینشن جو ہوتا ہے، ہمارا جو اسپرٹ جو رہتی ہے نیکیوں کی، اس کے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، رائٹ. تو بالکل ایسے انہوں نے اپنی پوری تکلیف کی نسبت جو ہے، کنیکشن جو ہے، وہ شیطان سے کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ کہ اتنا مطلب اتنا مختصر سا بہت ہی جامع انداز سے، بہترین انداز سے انہوں نے ان کے صبر کا لیول ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کس قدر ان کے اندر صبر اور برداشت کی حد تھی کہ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. پھر دیکھیے کہ اس پریشانی کو پھر دیکھیے بہت ہی مختصر دعا
کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مبتلا کیا تھا اس تکلیف سے اس کو نجات دی. صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں دیے واپس بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور زیادہ دیے جتنے اس سے پہلے تھے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے، ہے نا. یہ عبادت گزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا میں آگے میں بتاؤں گی. اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے شفا سے نوازا. وہ کس طرح نوازا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے چکے تھے اور اسی قدر مزید عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دعا اس طرح قبول کی کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر، ظاہر سی بات ہے نا، وہ اٹھنے پھرنے کی سکت ان کے اندر نہیں تھی اور جنگلوں میں اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے، تو وہ بیوی ان کو پکڑ کے لے کر جاتی تھی اور پکڑ کر ان کو لے کر آتی تھی. ان کو نہلانا دھلانا ہر کام ان کی بیوی کیا کرتی تھی. تو وہی ایک دن قضاء حاجت کے لیے وہ جنگل میں گئیں لے کے اور ان کو بٹھایا اور بٹھا کے تھوڑی دور آ کر کھڑی ہوئی. دور آ کے کھڑی تو ان کو معمول کے اعتبار سے اس دن ان کا لیٹ ہوا آنا، تو وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں آیا، ابھی اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آیا ایوب. تو اس دوران جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنے پیر جو ہے وہ زمین پر مارو، ارکس برجلی کا، اپنے پیر زمین پر مار، مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کا اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے کہتا ہے، بس اتنے وقفے میں وہ کھڑی ہیں، ہمیشہ روز لے کے جاتی ہوں گی، اس دن بھی لے کر گئی معمول کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے کہا کہ اپنے پیر زمین پر مار. تو جیسے انہوں نے مارا تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور وہ چشمہ جو تھا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس چشمے سے نہاؤ بھی اور اس چشمے کا پانی پیو بھی. تو جیسے انہوں نے غسل لیا تو اوپر کی پوری بیماری، ان کی جو بھی اسکن سے گوشت جب ہٹا ہوا تھا، اسکن جو ہٹا ہوا تھا، سب کچھ دوبارہ ویسے ہی آ جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ خوبصورت جلد اور بہت خوبصورت گوشت، بہت خوبصورت ان کے چمکدار اسکن، سب کچھ آ جاتی ہے. اور جیسے وہ پانی پیتے ہیں تو اندر کے ہارمونز، آرگنز، جو کچھ اس بیماری کے وجہ سے جو کچھ خراب ہوا تھا وہ سب کچھ جو ہے دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بیماری کا جو وقفہ تھا ان کا، یہ 18 سال تھا. حدیث میں آتا ہے کہ 18 سال تک آپ سوچیں کہ گل کر کیا حالت ہوا ہوگا ان کا جسم، اندر کی چیزیں کیا ہوئی ہوں گی، ہے نا. ابھی دیکھو تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو کیسے ہمارے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو کیسے رپورٹس آتے ہیں کہ گردے فیل ہو رہے ہیں، کڈنی چلی گئی، دل پتہ نہیں کیا ہو گیا، کلیجہ پتہ نہیں کیا، کیسی چیزیں نکل کر آتی ہیں نا. تو 18 سال تک ایک اتنی خطرناک بیماری میں ایک شخص ملوث ہے، تو اس کے آرگنز کا اندر کے اور باہر کا کیا عالم ہوا ہوگا. لیکن ایک جھٹکے میں، ایک فوارے کے، ایک ہاؤس کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شفا دی کہ پورے کے پورے اندر سے باہر سے ہر طرح سے بال، ناخن، ایوری تھنگ ان کی سب کچھ آ گیا. الحمدللہ ایسا آیا اور اتنے جھٹکے میں آیا، اتنے کم ٹائم میں آیا کہ جو بیوی انتظار کر رہی تھی تو وہ وہیں پہ کھڑی ہیں. اور جب وہ ایوب علیہ السلام پوری صحت مندی کے ساتھ، جوانی اور خوبصورتی اور قوت کے ساتھ جب واپس آتے ہیں تو وہ انہیں سے پوچھتی ہیں کہ اپنے شوہر کو پہچانتی نہیں، وہ بولتی ہے کہ کیا آپ نے میرے شوہر کو دیکھا، ایسے پوچھتی. کہتے ہیں کیا ان کا نام ایوب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بہت بیمار شخص ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، پوری سٹوری بولے. وہ لگنے میں تو جب جوان تھے تو وہ تمہاری جیسے ہی تھے، وہ آپ ہی کے جیسے لگتے تھے جب جوان تھے، لیکن ابھی تو بیماری کی وجہ سے وہ پورے ختم ہو چکے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں بھیڑیے نے تو نہیں کھا گیا، کیونکہ وہ بھاگ نہیں سکتے، وہ دوڑ نہیں سکتے، پورا اتنا پٹ 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 عورتوں کی جیسے ہماری عادت ہوتی ہے بہت بولنے کی، تو ایسا ہوا ہوگا ان کے ساتھ. کئی چیزیں انہوں نے بیان کر دی. تو ایوب علیہ السلام بولتے ہیں اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں. وہ حیرت سے پریشان، بولتے تم نے مجھ سے بولا دعا کرنے کی، میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی. مطلب اتنے ٹائم میں تو کیا ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت لاجواب، بے حساب. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ویسے دروازے کھول دیتا ہے سیکنڈز میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو شفا دے دیتا ہے. سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پٹک دیتا ہے. سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیتا ہے. رائٹ. تو یہ اسٹرانگ بلیو ہمیں جو ہے انبیاء کے واقعات سے ملتی ہے کہ کیسے یہ ان کے لیے معجزہ ہو، ہمارے لیے معجزہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے معجزہ نہیں ہے. اس کا صرف کن کہنے کی دیر ہے اور ہو جاتا ہے. تو یہ اتنے سے وقفے میں، بس اتنے سے ٹائم میں وہ پوری صحت مندی کے ساتھ، بلکہ پہلے سے بہتر حالات میں، پہلے سے زیادہ خوبصورتی، پہلے سے زیادہ جوانی کے حالات میں وہ واپس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں ایک پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ان کی صحیح کی وہ صحت، ان کے جسم ان کو دوبارہ لوٹا دیا. اس کے بعد دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے 2 کھیت تھے، ایک گیہوں کا اور ایک جو کا کھیت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، 2 بادلوں کو کہ آپ جائیں، بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ایک بادل گیہوں کے کھیت پہ اور ایک بادل جو کے کھیت پہ
جو गेहूं के खेत पे जो बादल था उसने सोना बरसाया, और जौ के खेत वाले बादल ने चांदी बरसाया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। और इतना बरसाया कि वो बहने लगे, इतना कि मतलब पानी जैसे बहता है इस तरह बहने लगे। यानी कि दौलत अल्लाह ताला ने पहले से बढ़कर इनको अता कर दी। पहले सोना चांदी तो उनके इसमें बरसता नहीं था, उनकी मेहनत से वो उगता था, राइट। लेकिन यहाँ पे उनके सब्र के नतीजे में उनके गीला शिकवा नहीं किया, उन्होंने 18 साल पूरा सब्र का दामन पकड़ा रखा, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने उनको दुगना और बेहिसाब दिया। इतना बहा कि उसको रोकना जो है मुश्किल हो जा रहा था। फिर जानवर भी आ गए, फिर नौकर भी आ गए, फिर औलाद के बारे में भी कहा जाता है कि 14 बच्चे थे, तो उसके बाद 24 बच्चे उनके हो गए। डबल हर चीज़ डबल होती चली गई, अल्लाह ताला ने दुगनी कर दी। तो क्या हमें इस बात यहाँ पे सबक मिलता है कि जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानियां हमारी ज़िंदगियों में आती हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी से आती है, वो जाएगी भी अल्लाह की मर्ज़ी से। हम कितना भी वावेला मचा लें, कितना भी शिकवे शिकायत कर लें, कितना भी बेसब्री कर लें, लेकिन जाएंगी तो अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन जब हम बेसब्री के साथ, शिकवे शिकायत के साथ करेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला, कुछ नहीं हाथ आने वाला, खाली हाथ हम दुनिया से जाएंगे, आखिरत भी खाली हाथ। वो उसी जगह अगर इसका 1% भी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र था उसका 1% भी अगर हम लोग इख्तियार कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में शायद वो ऐसा खालीपन नहीं होगा, है ना। तो कुछ तो हमें भी मिलेगा, राइट। तो देखिए कि फिर उसके बाद एक और हदीस है, सही बुखारी की ये सही हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की टड्डियों का एक झुंड आप पर आकर गिरा। टड्डी किसको कहते हैं? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, सोने के कीड़े उनके ऊपर आकर गिर रहे थे। हज़रत अय्यूब, अब अल्लाह ताला दे चुका, सेहत दे चुका, औलाद दे चुका, एनिमल्स आ गए, जानवर आ गए, गुलाम आ गए, उनके खेतों में सोने और चांदी बरस कर बहने भी लगे। इसके बाद जब एक मरतबा वो गुस्ल कर रहे थे तो छोटे छोटे कीड़ों की बरसात अल्लाह ताला ने की। वो कैसे थे कीड़े? वो सोने के कीड़े थे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको भरने लगे, नहाने का छोड़कर कपड़े में भरने लगे। अब लग रहा ना कि नबी इतनी दौलत ऑलरेडी मिल चुकी है उनको, लेकिन वो फिर भी भर रहे थे। तो इस बात पर अल्लाह ताला उनसे कहते हैं, ये बुखारी की हदीस है, मुझे पहले पढ़ी तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगा, लेकिन जब इसको सर्च किया था बुखारी की सही हदीस है कि क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सबक हमारे लिए है कि जब वो समेटने लगे, कपड़े में भरने लगे उन टड्डियों को सोने की, तो अल्लाह ताला ने उनको पुकार के कहा कि ऐ अय्यूब, मैं तो तुम्हें इससे बेनियाज समझता था। क्या मतलब है बेनियाज समझता? क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं ये समझता था कि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है, मैं ये समझता हूँ बल्कि कि तुम्हें दुनिया की दौलत से मोहब्बत नहीं है, हालांकि मैं तुम्हें बहुत कुछ दे चुका, फिर भी तुम समेट रहे हो। तो मैं तो तुम्हें इससे बेनियाज समझता था, तो क्यों समेट रहे हो? तो ऐसा मतलब एक बताने के लिए कन्वर्सेशन अल्लाह ताला ने किया होगा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्या जवाब होता है कि ऐ मेरे रब, तेरी ज़ात की कसम, तूने बिल्कुल सही कहा कि मुझे इससे बिल्कुल लगाव नहीं है, मुझे इससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, मुझे इसकी बिल्कुल चाहत नहीं है, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन मैं तेरी नेमतों से बेनियाज कैसे हो सकता हूँ? सुभान अल्लाह। यानी जब नेमतें अल्लाह ताला दे रहा है तो मेरा ठुकराना जो है वो नाशुक्री हो जाएगी, क्योंकि मैं इसे हराम तरीके से नहीं इख्तियार कर रहा, किसी का हक मार के नहीं इख्तियार कर रहा, किसी का गला काट के नहीं इख्तियार कर रहा। ये अल्लाह की नेमत है जो मेरे पर बरस रही है। अगर मैं इसको ना इख्तियार करूँ, उसको मैं धक्का दे दूँ, धुतकार दूँ, इसको लात मार दूँ, तो क्या होगा? नाशुक्री होगी एक तरह की, राइट। अब वो लेकर क्या करेंगे? वो खुद का तो पेट नहीं भरने वाले ना, एक नबी हैं तो उससे बहुत सारे अच्छे काम करते होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छी चीज़ हमें जो है हमें इस हदीस से मिली, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है, दीनदारी और तक़वे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो दीनदार लोग हैं, जो उल्मा लोग हैं, जो मुफस्सिरीन हैं, उनके लिए दुनिया नहीं है। वो बोरे पे सोएं, दाल चावल खाएं, फटा लिबास पहने, तभी वो आलिम लगता है ना। हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में यही है, यही कॉन्सेप्ट है आज के दिन भी। अगर वो किसी अच्छी गाड़ी में निकल जाए तो इतने कमेंट्स उसको मिलेंगे कि अरे देखो अल्लाह वाला इतनी बड़ी गाड़ी दुनिया इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें इनसे है तो क्या सबक मिल रहा है कि अगर अल्लाह ताला आपको हलाल तरीके से दुनिया दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको इस्तेमाल करना कोई गैर शरई बात नहीं है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इससे हमें क्या मिल रहा है कि नबूवत और दुनिया की दौलत दोनों साथ जमा हो सकती है, हिदायत और दुनियावी चीज़ें दोनों एक साथ जमा हो सकती हैं, है ना। मिल रहा है ना हमें इस चीज़ से। तो ये दोनों को हमने ये अलग कर दिया है। हमारे हिसाब से सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ये लोग जो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन एक आलिम नहीं जी सकता, एक मुफस्सिर नहीं जी सकता, एक इमाम नहीं जी सकता। ये कितना मतलब कम ज़र्फ हमारा माशरा है सोसाइटी में। मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी सोसाइटी ऐसी है, मुझे नहीं मालूम दूसरे मज़ाहिब में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग जितना जानते हैं तो यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का देखो कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको दौलत दी और उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया, और साथ में जो है अल्लाह का तक़वा भी इख्तियार किया।
تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا. دیکھو اب 4 لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن 4 میں سے 2 کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دیا ہوا ہوتا ہے. اتنا برستا ہے اس کے گھر میں, اتنا برستا ہوتا ہے کہ لوگ 4 باتیں بتانے اللہ کتنا حاصل کرے گی دنیا یہ, کتنے گھر بنائیں گے, ایسے بھی بات بولتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن ساتھ میں اگر وہ کسی کا حق نہیں مار رہا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا, صدقہ خیرات برابر کر رہا ہے, شرع حدود کے اندر ہے, تو کیا ضرورت, کیوں نہیں استعمال کرے, وہ کیوں نہیں اچھی گاڑی میں پھرے, کیوں نہیں اچھے گھر میں رہے, ہے نا. ہمارا یہی ہے نا کہ اچھا لباس, اچھا کھانا, اچھا گھر ہم نہیں رکھ سکتے. جو دین, جو نماز کا پابند ہے یا جو تقوی کا دعویٰ کرتا ہے, یہ سب نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں ایسے کیسا کر سکتا ہوں کہ میں تیری نعمت سے بے نیاز ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتا. میں تیری نعمتوں کو تو جتنا دے گا میں لیتا رہوں گا, سمیٹتا رہوں گا. یہ کردار تھا. ایک الگ فیس نظر آیا نا ایوب علیہ السلام میں. حضرت ایوب علیہ السلام ایک الگ فیس ہے. اگر آپ صفحہ صالحین وغیرہ کو پڑھیں تو ان میں بھی کئی کیریکٹر ہمیں اس طرح سے ملتے ہیں. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیسی لگژریس لائف تھی ان کی, بہت لگژریس لائف. جس کنٹری کا امامہ فیمس ہوتا تھا وہ وہاں سے امامہ منگا کر پہنتے تھے. ان کو پتہ چلتا کہ فلاں کنٹری کا تہبند فیمس ہے تو وہیں سے تہبند ان کا آتا تھا, وہ اپنی جگہ کا نہیں خریدتے تھے. مطلب برانڈس جو زبردست, جو اس وقت کے جو فیمس برانڈ ہوتے تھے وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے. گھر پہ بھی بہت عالی شان ڈیکور کا سامان, گاؤں تک یہ سب رکھا کرتے تھے. اچھے اچھے قیمتی بادشاہ کو تحفے دیتے تھے, وہ اس کو اپنا حق سمجھ کر لیتے تھے کہ بادشاہوں سے زیادہ علماء کی زیادہ حق ہے کہ وہ شان کی زندگی گزارے. ان کا یہ کہنا تھا اور وہ ایسے ہی گزارتے تھے. لیکن وہی بادشاہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو غلط فتویٰ کہنے کے لیے ان سے کہا, جو قرآن کو مخلوق والا جو فتویٰ ہے نا, ایک سمجھے کہ غلط فتویٰ دینے کے لیے ان کو کہا جو شریعت کے بالکل خلاف تھا, تو وہ اڑ گئے کہ نہیں میں اللہ کے خلاف بات نہیں کرنا, کہ ناحق دولت نہیں حاصل کرنا. حق سے مل رہی ہے تو ڈور کھلے ہیں, ناحق آ رہا ہے تو فوراً بند. تو انہوں نے جب منع کیا تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا. کہا جاتا ہے کہ ایک مار ان کو جیل میں لے جا کر ایسی ماری گئی کہ اگر وہ ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی برداشت نہ کرتا. ان کی پیٹھ جب وہ نکلے جیل سے تو ان کی پیٹھ جو ہے پوری پیچھے سے جو ہے ایڑیوں تک خون بہہ رہا تھا, لیکن وہ حق سے جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس وقت ان کی جو لگژریس لائف ہے اس کو یاد کر کے انہوں نے جو ہے غلط فتویٰ نہیں دیا, کبھی نہیں دیا. پھر اس کے بعد جب ایک بادشاہ اور آتا ہے, وقت گزرتا ہے, نیا حکمران آتا ہے, پھر ان کو وہ پیسوں کے ذریعے خریدنا چاہتا ہے. پہلے والے نے تو مارا توڑا, تب بھی وہ نہیں ٹس سے مس ہوئے حق کے لیے. پھر جب پیسے ان کے اشرفیوں کی تھیلی بھیجتا ہے تو تب وہ اتنا زارو خطار ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے جب وہ مار کھا رہے تھے اتنی خطرناک, ایک آنسو ان کی آنکھوں سے نہیں نکلا تھا. لیکن جیسے پیسوں کی تھیلی دیکھتے ہیں تو زارو قطار ہوتے ہیں کہ یہ آزمائش اس سے زیادہ بڑی ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حق کے ساتھ حلال طریقے سے آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں تو اس کا استعمال کرنا جو ہے بالکل غیر شرعی نہیں ہے, بالکل دین کے مطابق ہے. اگر ناحق اگر آپ کسی سے دولت لے رہی ہیں, کسی کا گلا کاٹ کر, کسی کے ساتھ ناانصافی, کسی کا حق مار کر, غبن کر کے, حرام طریقے سے, تو اس کا ایک سکہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں. تو یہ مومن کا یہ کردار ہے کہ اگر اسے حلال طریقے سے مل رہا ہے تو بالکل وہ لگژری لائف بیچے گا, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے گا. اگر وہ حق کا نہیں ہے تو پھر وہ چلنا پسند کرے گا, مار کھانا پسند کرے گا, جیل کو پسند کرے گا. تو یہ مومن کا کیریکٹر جو ہے ہمیں ملتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے. تو پھر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر آگے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا دے دی, مکمل دولت دے دی, مکمل اولاد دے دی, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو بیوی اتنی کٹھن حالات میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ کر گئی تھی, جب کہ سب لوگ چھوڑ کر ان کو چلے گئے تھے, تو کیونکہ اب ان کے پر رحم کرتا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے جو 100 کروڑوں کی قسم کھائی تھی, چونکہ نبی کی قسم تھی نا, انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی, اس کو پورا کرنا ضروری تھا. تو لیکن بیوی تو فرمانبردار تھی, غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا تھا, تو ان کو اللہ تعالیٰ مشورہ دیتا ہے کہ آپ 100 تنکوں کی ایک جھاڑو بنائیں اور اس سے جو ہے اپنی قسم پوری کریں. اس طرح جو ہے مار بھی نہیں پڑی اور ان کی قسم بھی نہیں ٹوٹی. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو مشورہ دیتا ہے, بالکل اسی طرح کرتے ہیں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ایوب اسلام کی پھر یہ پورا ان کا یہ پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں جو ہے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے صبر کی گواہی دیتا ہے کہ انا وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب, کہ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے جو ہے صابر پایا, بہت زیادہ صابر پایا. وہ پلٹ کر خدا کی طرف رجوع کرنے والا تھا. جب ان کو دولت دی گئی تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھے, اللہ کے احکام کے پابند تھے. جب ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا تب وہ اس سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے, اللہ سے رغبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ جڑ گئے. پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے. تو یہ کیریکٹر ہمارا ہونا چاہیے,
یہ چیز ہمیں ان کی زندگی سے لینا چاہیے، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، لیکن ہمیں اللہ سے کنیکشن کمزور نہیں کرنا. ہر حالت میں ہر صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اچھے حالات ہوتے ہیں تو سب سے پہلی ذات جس کو ہم بھولتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے نا. اور جب بہت زیادہ پریشانی میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلی ذات جس کی طرف کنیکٹ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن شکوے کے حساب سے، شکایت کے اعتبار سے، ہے نا. تو سمجھے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، بادشاہت کی زندگی بھی آپ گزار دیں گی تو مر کر تو اللہ کے پاس جانا ہے. تو اگر یہ سوچیں گے نا تو ہر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بڑی بڑی پریشانیاں بھی ہمیں چھوٹی لگنے لگیں گی، رائٹ. تو یہ چیز تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس کے بعد جو ہے روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیم پر قائم رہے، اور آپ کی وفات جو ہے 93 ایئر میں جو ہے ان کی جو انتقال ہوتی ہے. تو یہ پوری ان کی زندگی تھی، مختصر تھی لیکن بہت زیادہ سبق آموز، بہت زیادہ، کہ ایسا صبر، ایسا برداشت، ایسا شکر کی ضرورت ہے ہمیں، ہے نا. تو ایک کانسیپٹ ہمیں یہ بھی ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہوتا ایسا ہی ہے نا کہ بے نیازی کس کو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کا تحفہ لے کے کیا کروں، اس گفٹ کا لے کر میں کیا کروں. ایسی حقارت جب آ جاتی ہے نہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی مومن کے اندر. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہوتا ہے تو اس کا استعمال اس کو ریسیو بھی کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال بھی کرتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کرتا ہے نا. صدقہ خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، مہمان نوازی کرنا، تحفے تحائف دینا، بہت سارے ذرائع، بہت ساری چیزیں ہیں اگر دولت ہو تو انسان کر سکتا ہے. اگر صحیح معنوں میں ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہے، اس کو اگر دولت ملتی ہے تو اس سے بہتر استعمال کوئی نہیں کر سکتا اس دولت کا، رائٹ. تو یہ ہے. پھر دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو اس سے ہمیں ملتی ہیں، یہ کہ ایک اور پوائنٹ کہ آزمائشیں جو ہیں، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ آزمائشیں، مشکلیں جو ہیں وہ تقوی والے لوگوں کو نہیں آ سکتی. اگر کسی کو خطرناک بیماری میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اب وہ بھی ایسی جیسے گوشت جھڑ رہا ہو، انگلیاں جھڑ رہی ہوں، ناخن جھڑ رہے ہوں، ایسے ہے نا خطرناک غلیظ بیماریاں ہیں دنیا میں. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے کہ ایسے آزمائش سے بچائے اللہ تعالیٰ. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو ایسے میں ملے، سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایسی خطرناک بیماریاں جب دیکھتے ہیں ہم، کیا گناہ کیا، کچھ تو کیا ہوگا اس نے، اسی وجہ سے اس طرح کا اس کو اس طرح کے اتنی گندی بیماری اللہ تعالیٰ دیا ہے نا. اس سے لوگ دور بھی ہٹ جاتے ہیں اور دل میں بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، بہت بڑا گناہ کیا ہوگا. یہ بھی ہمارا کامن کانسیپٹ ہے، ہم لوگ کامن چیز ہے یہ ہمارے معاشرے میں. یہ بالکل ہرگز نہ اس وقت سوچیں کہ ایوب کیا کیے تھے. حضرت ایوب تو اللہ کے نبی، صابر بندے، سب سے نیک نبی تھے، اس کے باوجود اتنی گھناؤنی، اتنی غلیظ بیماری اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی، ہے نا. تو بیماریاں جو ہوتی ہیں، آزمائشیں جو ہوتی ہیں، وہ صرف سزا کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ نکھار کر آپ کو سونا بنانے کے لیے بھی ہوتی ہیں. اللہ نا، سونا کب بنتا ہے؟ جب تپایا جاتا ہے. جتنا اس کو آگ میں تپاؤ اتنا وہ کھل کر باہر آتا ہے. تو اسی طرح جب اور دیکھیں کہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی ہی زیادہ کرتا ہے. جو دنیا میں ملوث ہوتے ہیں، جو گناہوں میں اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، کرو کہ جتنا کرنا ہے تم کو کرو، جتنا برباد کرنا ہے کرو. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، انہی کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تاکہ وہ نکھر کر اور گولڈ بن جائے اور سونا بنے اور اللہ کے حضور جو ہے پورے طور پہ اچھے سے جائیں، ہے نا. تو یہ ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے نا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے اجر ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ لیتا ہے. تو وہ ایک مجھے یاد نہیں آ رہا یہ کس کی لائنس ہیں، انہوں نے لکھا تھا، ایک بک تھی بلکہ اس کے بارے میں، کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش یا بیماری یا کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کیسے جانیں گی کہ یہ سزا ہے یا آزمائش ہے؟ کیسے جانیں گے؟ اللہ کی طرف، جی بالکل. ہاں، مطلب اگر میں اپنا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ مصیبت آئی ہے تو یہ میری سزا ہے یا میری آزمائش ہے، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ آزمائش آتے ہی تو میرا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا، کہ میں نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے، بے صبری کی، کسی کو بددعا دے دی یا اللہ تعالیٰ سے برا بھلا کہہ دیا. اگر یہ کہہ رہا، ہماری زبان بار بار، ہمارا دل یہی کہہ رہا میں ہی تھی، ملی تھی اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے یہ بیماری مل گئی، اللہ پتہ نہیں کب اس سے چھٹکارا ملے گا، ایسے جب خیالات جب آتے ہیں تو سمجھے کہ وہ آپ کی سزا ہے. اگر آپ کے میں دل میں ایسے کوئی خیال نہیں آ رہا بلکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ مجھے آزمائش میں کامیاب کر، اس طرح کا کوئی خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کی آزمائش ہے. یہ کسی کا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ایک اچھا اسکیل بھی ہے دیکھنے کے لیے، کہ کیونکہ ہمارے انبیاء کے کیریکٹر سے یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی سزا نہیں دی، ہمیشہ آزمائش میں ہی ڈالا ہے نا. ہر نبی کو آزمائش میں ڈالا، سب کو ڈفرینٹ طریقے سے. اب یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ آزمائشوں سے بچنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں آزمائش میں ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، آزمائش کیا ہے؟ ایسی کوئی خطرناک بیماری، یا اچانک سے جو ہے فیکٹری جل گئی،
جاب چلی گئی بہت بڑی, اس طرح کا کوئی بڑے بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, یہ آزمائش ہم سمجھتے ہیں, رائٹ, بالکل یہ بھی آزمائش ہے. لیکن صرف اس کو سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آزمائشوں میں ہم مبتلا ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. جب ذہن نہیں جا رہا تو ہم صبر نہیں کر رہے, رائٹ. جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ میرے کسی بچے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی فیکٹری میری جلی نہیں, کوئی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں, دن رات الحمدللہ بہترین رزق سے ہم نوازے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, فریج بھری ہیں, پینٹری بھری ہوئی ہیں, شوہر کو جاب ہے, بچے صحت مند ہیں, میں صحت سے ہوں. کبھی کبھی سر کا درد ہو جاتا ہے تو کہیں میرا ذہن جا نہیں رہا ہے, نہیں. اب اس دوران اگر جو میری چیزیں چل رہی ہیں, شوہر سے اختلاف چل رہا ہے, دن بدن میری لڑائی جھگڑے اس کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, میرا ذہن نہیں جا رہا کہ یہ آزمائش ہے. میں برابر جنگ کا میدان گھر پہ کھولی ہوئی, کیونکہ میں نہیں سمجھ رہی کہ یہ آزمائش ہے. اگر میں سمجھ گئی کہ یہ آزمائش ہے تو میں اس سے لڑنے کا اس کی میں کوشش کروں گی, رائٹ. اب مثال کے طور پہ میرے ایک بچی ہے جو نافرمان نکل گئی, جو میری بات ہی نہیں سن رہی, کوئی غلط کام میں وہ ملوث ہو گئی, لیکن مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ آزمائش ہے, کیونکہ میں تو آزمائش سمجھ رہی ہوں کہ بہت بڑی چیز, بڑی بیماری نہیں آئی, کوئی اس طرح ہے نا. تو اس وجہ سے میں اس آزمائش سے لڑنے کے لیے کوئی ٹپ, کوئی سوچ, کوئی طریقہ, کوئی قدم نہیں اٹھا رہی, رائٹ. صرف شکوہ کر رہی ہوں, اللہ پتہ نہیں میری بچی کو ہی کیوں ہو گیا, میرے شوہر سے اختلاف چل رہا ہے, لڑائی چل رہی ہے, یا سمجھے کہ کسی کی ساس بڑی سخت مزاج ہے, وہ میرے لیے ایک آزمائش ہے, لیکن ہم اس کو آزمائش نہیں سمجھ رہے. ہمیں ملی ایسی سخت ساس ہے نا, اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, اس کے شکوے شکایتیں کر رہے ہیں, اس سے نکلنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے کیونکہ ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ آزمائش ہے, رائٹ. اسی طرح کوئی بد مزاج پڑوسی مل گیا, وہ بھی ایک آزمائش ہے ہمارے. تو یہ تمام چیزیں انسان کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور پھنسا ہوا ہے, ہر انسان. اگر غور کرو تو غور کریں کہ یہ پہلی چیز کیا ہے, ہمیں جاننا ہے کہ یہ جو چار طرف میرے ہے یہ میری آزمائش ہے. برا دوست مل گیا, برا پڑوسی مل گیا, شوہر کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں, بچے برائی پہ نکل پڑے, یہ تمام چیزیں آزمائش ہیں, صرف وہی چیزیں آزمائش نہیں ہیں. اب ہم سمجھ گئے کہ یہ آزمائش ہے تو تب ہمارے دل جو ہے اس پہ ثابت قدم رہیں گے کہ یہ آزمائش ہے, مجھے اس سے نکلنا ہے, مجھے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے, مجھے اس میں صبر کرنا ہے. کسی کو گالی دینا, بدوا دینا یا بچوں کو آنکھ کر دینا نہیں ہے, بلکہ میں اس آزمائش میں کامیاب میں تبھی ہوں گی جب میں اس برائی سے لڑوں گی, اس کی میں بہتر تربیت کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی, دعا کرتی رہوں گی جب تک کہ یہ صحیح راستے پر نہ آئے. سمجھ میں آیا کہ آزمائش کیا ہے؟ اس سے وہی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کس آزمائش میں مبتلا ہیں. صرف بیماریاں آزمائش ہی نہیں ہوتی ہیں. میں نے اس دن شکوہ کیا تھا کہ میرے بچے جو ہیں پوتا پوتی نہیں پڑھتے, آپ نے کہا تھا کہ تو اس طرح جو ہے یہ تمام چیزیں بھی آزمائش ہوتی ہیں, ہم اس سے نکلیں. یہاں پہ ہمیں موقع ملے گا صبر کو ثابت کرنے کا کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا ہے. اب دوسری چیز دیکھیں کہ علاج کرانا, ہمیں کیا ملتا ہے اللہ کے اس واقعے سے, حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے, کہ علاج کرانا, بیماری کے علاج اور دوا کرانے کا بھی درس ہمیں ملتا ہے کہ علاج کرانا اور دوا کرانا ایمان یا صبر کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو بھی دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اللہ پہ ایمان کمزور سمجھا جاتا ہے اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے یا علاج کرانے گئے. تو اس سے ثابت ہوتا, کیونکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کہا کہ پیر مارو, چشمہ نکلے گا, اس کا پانی پیو اور اس سے نہاؤ. یعنی کہ دنیاوی اسباب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے علاج کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن بول دیتا, ان کا جسم آ جاتا, وہ بیماری ان کی دور ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے ساتھ ان کے لیے دنیاوی سبب پیدا کیا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ شریعت کے عین موافق ہے, عین مطابق ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایک حدیث ہے کہ اللہ کے بندو دوا استعمال کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری میں شفا بھی رکھی ہے یا ہر بیماری کی دوا بھی پیدا کی ہے. بیماری پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے, ہم بیمار ہو گئے, اللہ تعالیٰ دوا بھی کرا رکھا ہے, ہم دوا کے پاس جا ہی نہیں رہے, تو کیا فائدہ اللہ کا دوا پیدا کر کے, رائٹ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوا علاج کرانا جو ہے وہ بھی یہ ہے. اللہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ بیماری کے کیا ہر بیماری میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یا ہر بیماری کی دوا بھی پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے. اصحاب نے پوچھا کہ وہ کیا بیماری ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا. اور آج ریس کس طرف ہے بڑھاپے کو دور کرنے کے لیے؟ ہر طرف یہی ریس چل رہی ہے کہ اب جھریاں مٹ جائیں گی, بال سفید کالے ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے, آپ لٹکیں گے نہیں. اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ سوائے بڑھاپے کے ہر چیز کا علاج ممکن ہے, اور پوری دنیا دوڑ رہی ہے ایک طرف بڑھاپے کو روکنے کے لیے. سبحان اللہ, کتنا یہ سب چیزیں دیکھو تو ہم کیسا یہ ہوتا کہ صاف صحیح حدیث ہے کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ کچھ بھی بوٹیکس پتہ کیا کیا کراتے, وہ انجیکشن وہ سب کتنے بھی کرا لو, آپ بڑھاپا آئے گا ہی اور دکھے گا بھی چہرے سے, کتنا بھی میک اپ کر لو.
تو خیر تو مین سب سے یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں، لیکن سب سے اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ صبر کا ہے. اور صبر کے سلسلے میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر صدمۃ الاولیٰ، صبر وہ ہے جو صدمہ پہنچتے ہی کیا جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے آگے میں ہی ملی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، میں ہی ملی تھی، سب کرنے کے بعد چھوڑ کوئی بات نہیں میں صبر کر لوں گی. پورا شکوہ کر لیا، پوری شکایتیں کر لی، اللہ تعالیٰ سے شکر، لوگوں کو برا بول دیا، لاسٹ میں ایک جملہ کہہ دیں گے چلو کوئی بات نہیں میں صبر کر لوں. صبر کرتا پھل تو اللہ تعالیٰ دے گا، رائٹ. جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، الصبر صدمۃ الاولیٰ. یوں آپ کو پریشانی پہنچی اور اس کے اگلے سیکنڈ آپ نے صبر کیا. مطلب کیا، کوئی غلط لفظ منہ سے نہیں نکالا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، وہ صبر اصل میں ہوتا ہے. پوری شکایتیں کر دی، اس کو جس کو گالیاں دینی تھی دے دی، جسے بدوا دینا تھا دے دیا، اللہ تعالیٰ کو برا بھرا بول دیا، قسمت کو کوس لیا، اور لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ صبر کر رہے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہوتا. دیکھیے علماء نے بنیادی طور پہ صبر کی 3 تقسیم کی ہیں، 3 قسمیں بتائی ہیں بنیادی طور پہ. ویسے تو بہت ہے، تو 3 کیا ہے وہ، الصبر الطاعہ یعنی اطاعت پر صبر کرنا. اطاعت پر صبر کرنا یعنی کہ احکامات، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کی اطاعت کرنے میں جو پریشانی ہمیں آتی ہے اس پر صبر کرنا. جیسے مثال کے طور پہ رمضان کے روزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، مشکل ہو رہا ہے روزہ رکھنا، کھانا پینا پوری حلال چیزیں پینٹری بھری ہوئی ہے، لیکن ہم حرام ہے ہمارے لیے رمضان میں روزے، ہم وہاں پہ صبر کر رہے ہیں، تو یہ ایک صبر ہوا، رائٹ. تو اسی طرح حج کی مشقتیں ہیں، یا ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا ہے گرم بستر سے اٹھ کر، تو یہاں پہ آپ صبر کر کر اپنے آپ کو جو ہے روک کر جو ہے وضو بنانا ہے، تو یہ ایک صبر ہے. اس کے بھی بہت اونچا جو ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا. پھر نیکسٹ ہے الصبر عن المعصیہ یعنی گناہوں سے روکنا بچنا اور اس پر صبر کرنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا. معاصی کسے بولتے ہیں، گناہ کو بولتے ہیں، نافرمانیوں کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ایک چیز میرا بہت دل چاہ رہا ہے، بہت لذت ہے اس میں، جیسے وہی بن سور کر بڑھاپا دور کر کے میں مخلوط محفلوں میں جاؤں، لیکن ایک چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن میرا دل بہت مان رہا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا گناہ سے، اس کے لیے صبر کیا، اپنی اس خواہش کو دبانے کے لیے صبر کیا. تو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے. میں آپ لوگوں کا ذہن لے کر جانا چاہ رہی ہوں کہ کہاں کہاں ہم صبر کر سکتے ہیں. ہم لوگ رینڈملی عادتاً کرتے ہیں یہ سب نہیں کیا، رائٹ، لیکن آپ خوش ہو جائیں کہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ کیسی کیسی جگہیں پہ ہم لوگ صبر کرتے ہیں. وہی کسی کی میت پر صبر کرنا یا کسی بڑے نقصان پر صبر کرنا ہی صبر کہا سمجھتے ہیں ہم لوگ. جیسے آزمائشوں کے بارے میں نے کہا، تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ ہمیں ٹھنڈ میں گرم بستر سے اٹھ کر وضو نہیں بنایا جا رہا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے میں وضو بنا کے ہی نماز پڑھوں گی. تو یہ ایک صبر ہے، رائٹ. یہ گناہ کا میرا بہت لذت ہے اس گناہ میں، لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. تو یہ بھی ایک صبر ہے. تو یہاں پہ ہمیں صبر کا اجر ملتا چلا جاتا ہے. پھر ایک اور صبر ہے الصبر علی البلاء، آزمائشوں پہ صبر کرنا. مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، جیسے کہ ایوب علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، مالی نقصان ہو گیا، جسمانی نقصان ہو گیا، بچوں کا کچھ نقصان ہو گیا. ان بلاؤں کے اوپر جو ہے صبر کرنا جو ہے یہ بھی جو ہے صبر کی ایک قسم ہے. پھر دیکھیے کہ یہ پر جب ہم کسی وہی بات وہ آزمائشوں والی بات کے کیسی کیسی آزمائشیں ہمارے اوپر آ سکتی ہیں، بڑی بڑی بھی ہو سکتی ہیں، اور جو ارد گرد ہمارے پھیلی ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر رہے، اس کو پہلی بات محسوس کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے. یہ جو میرے شوہر سے اختلافات ہو رہے ہیں یہ میری آزمائش ہے. سیریسلی یہ میں نے اپنا شوہر سے کچھ ہوتا ہے تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میرا آزمائش ہے تو میں لڑنے کے لیے بالکل تیار، اپنا پورا میدان میں کھول کے بیٹھتی ہوں. جیسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری آزمائش ہے تو ویسے ہی میرا پورا جو ہے بلون سے جیسے ہوا نکلتی ہے نا، بالکل ایسے میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ میری آزمائش ہے، مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے، مجھے صبر سے کام لینا ہے، مجھے حکمت سے کام لینا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں الحمدللہ یہ تمام چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہیں. بس اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعا ہے کہ نہ صرف ہم بولیں نہ صرف ہم سنیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ایوب جیسا صبر اور تمام انبیاء جیسی اخلاق و کردار ہماری بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.